خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یسوع دوبارہ کب آ رہے ہیں؟ متی 24 باب 36 سے 44 آیات بیان کرتی ہے کہ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت پر ہوگا۔ کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی۔ اس طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا، تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا۔ پہلی نظر میں یہ آیات اس سوال کا واضح اور صاف جواب پیش کرتی ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا یسوع کب واپس آ رہے ہیں۔ تاہم ان آیات میں یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ کوئی شخص کبھی نہیں جان پائے گا کہ یسوع کب واپس آئیں گے۔ بائبل کے زیادہ تر علماء جب اس حوالے کے اس حصے پر بات کرتے ہیں کہ نہ بیٹا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع اپنی دوسری آمد کے بارے میں کبھی نہیں جان پائے گا، بلکہ وہ یہاں کہیں گے کہ یسوع اب آسمان پر تخت نشین ہے اور اپنی واپسی کے وقت کے بارے میں جانتا ہے۔ اسی طرح جب متی 24 باب 36-44 آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس وقت یسوع یہ بات کر رہا تھا، اس وقت تک کوئی بھی شخص اس کی دوسری آمد کے وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا تھا، تو کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں خدا کسی شخص پر اس مکاشفے کو عیاں کرے اور اس پر یسوع کی آمد ثانی کے وقت کو ظاہر کرے۔ اس کے علاوہ اعمال 1 باب 7 آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کو جاننا جنہیں باپ نے اپنی ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ یسوع نے یہ بات اس سوال کے جواب میں کہی تھی کہ کیا وہ اس وقت اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرنے جا رہا ہے۔ یہ حوالہ متی 24 باب کے پیغام کی تصدیق کرنا معلوم ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی واپسی کے وقت کے بارے میں جاننا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ حوالہ جات کون سی واپسی کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا یہ حوالہ جات کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا پھر آخری عدالت کے مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی واپسی ہے جس کے بارے میں نہیں جانا جا سکتا؟ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے لیے واپسی، آخری عدالت کے لیے واپسی، یا یہ دونوں ہی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے عمل کو جلد ہونے والے واقعات اور بعد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آخری عدالت کے لیے دوسری آمد کو ممکنہ طور پر اخیر ایام کی پیشن گوئیوں پر مبنی وقت کے طور پر جانا جا سکتا ہے۔ ان باتوں کے بعد اس بارے میں ہم اپنے ذہنوں کو پوری طرح واضح کریں گے کہ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ خدا نے کسی شخص پر یہ اعلان کیا ہے کہ یسوع کب واپس آ رہا ہے، اور ہمیں بائبل بھی کوئی ایسا حوالہ نہیں دیتی جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا کسی شخص پر ظاہر کرے گا کہ یسوع کب واپس آ رہا ہے۔ متی 24 باب 36-44 آیات اگرچہ براہ راست یسوع کے زمانہ کے لوگوں سے مخاطب تھی، مگر اس سبب معلومات پر ایک اہم اصول کا اطلاق ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کی واپسی اور اخیر ایام کے بارے میں جاننا ہمارا کام نہیں۔ یسوع کی دوسری آمد کی تاریخ کا تعین کرنے کی کوشش کے لیے بائبل ہمارے بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ 42 آیت
ہمارے لیے حکم ہے کہ تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ یسوع کے الفاظ اس امکان کو ختم کر دیتے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں کوئی شخص اس بات کا تعین کرنے کے قابل ہوگا کہ یسوع کب آ رہے ہیں، کیونکہ اگر دوسری آمد کی تاریخ معلوم ہو جاتی تو ہمیں مزید جاگتے رہنے یا تیار رہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہٰذا متی 24 باب 44 آیات کے اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بات کو جاننا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یسوع کس تاریخ پر واپس آ رہا ہے۔ بائبل کے اس واضح اصول کے باوجود تمام مسیحی کلیسیاں تاریخ کے دوران بہت سے لوگوں نے یسوع کی واپسی آنے کی تاریخ کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی بہت سی تواریخ پیش کی گئی مگر یہ سبھی غلط ثابت ہوئی۔ وہ زیادہ تر لوگ جنہوں نے یسوع کی دوسری آمد کی تاریخ کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، اگر وہ بدعیتی نہیں بھی تو پھر بھی دیگر معاملات میں عقائد لحاظ سے قابل اعتراض نقطہ نظر ضرور رکھتے ہیں۔ متی 24 باب 36 سے 44 آیات اور اعمال 1 باب 7 آیات کی بنیاد پر جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، یہ خداوند کی خواہش نہیں ہے کہ ہم اس بات کا حساب کتاب لگائیں کہ یسوع کون سی تاریخ پر واپس آ رہا ہے۔ ایسے کام کی ذمہ داری لینے والا کوئی بھی شخص گمراہ شدہ ہونے کے سوا اور کچھ نہیں کرتا۔ اہم نکات یہ ہے، بائبل یسوع مسیح کی واپسی کے وقت کو جاننے کی کوشش کرنے کے بارے میں ہماری بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ ہمارے سامنے کوئی واضح تاریخ پیش نہیں کرتی کہ جس کے ذریعے سے یسوع کی واپسی کے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ یسوع کب آ رہا ہے، اس بات کا تعین کے لیے قیاس آرائیوں پر مبنی حساب کتاب کرنے کی بجائے بائبل ہمیں جاگتے اور تیار رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ متی 24 باب 42-44 آیت، یسوع کی واپسی کے دن کے نامعلوم ہونے کی حقیقت ہمارے لیے تحریک ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کو مسیح کی جلد واپس واقع ہونے والی آمد کی روشنی میں بسر کریں۔ آمین۔